انشاءاللہ ضرور نیک ہوگا. اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابو جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دیکھیے بچے نے کس طریقے سے کہا، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا، تو یہ اچھی تربیت کا نتیجہ تھا. تو ہمارے درمیان یعنی بزرگوں کے درمیان اور نوجوانوں کے درمیان دوری پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ نوجوان خراب ہو رہے ہیں. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نوجوانوں کا استحصال کر رہی ہیں. مطلب سیاسی پارٹیاں کرتی کیا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، پھر ان اڈوں پر جاتی ہے جہاں پر نوجوان نظر آتے ہیں، پھر ان کو اپنے قبضے میں کرتی ہے اور اس کا وہ استعمال کرتی ہے سیاسی پارٹیاں. کہ یہی نوجوان بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں، اس لیے نوجوان خراب ہو رہا ہے. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. جس بچے کو چاہتے ہیں اسی کے نام سے پوری زمین لکھ دی، اسی کے نام سے سب کو دے دیا. ہاں یہ بیٹا میری خدمت کر رہا ہے نا، چلو اس کے نام سے کر دیتے. تو نہیں کرتا نا خدمت، چلو تم کو ہم ہٹا دیتے ہیں، تجھے کچھ نہیں دیں گے. تو جسے کچھ نہیں دیا جائے گا وہ بچہ آگے چل کے ماں باپ سے بالکل بدلہ لے گا. اور ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الہبات کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1623. بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں نے نعمان کو یعنی اپنے اس بیٹے کو کچھ مال دے دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، افعلت ھذا بولدک کلہم، اے بشیر کیا تو نے اپنے تمام بچوں کو دیا ہے؟ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے تمام بچوں کو نہیں دیا، صرف نعمان کو دیا ہے. اب نبی کے تیور دیکھیے کس طریقے سے بدل گئے اور کہا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو. اگر کوئی بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو اس میں ہماری کمی ہے کہ ہم نے اس بچے کی صحیح تربیت نہیں کی ہے. تو اس لیے بھی ہمارے بہت سارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں. نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے آج کل مخلوط تعلیم ہو رہی ہے. مخلوط تعلیم سے مراد کیا ہے؟ مخلوط تعلیم سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس اسکول میں بھیجتے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں، ایک ہی ڈیسک پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہوگا کیا؟ وہاں جا کر یہ لڑکے پڑھائی لکھائی کم کرتے ہیں، عشق زیادہ لڑاتے ہیں، آنکھ زیادہ لڑاتے ہیں. پھر وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارے آج کل اگر ہم سیدھے سادے بن کے رہیں گے تو لوگ یہ کہیں گے یہ پرانے زمانے کا لڑکا لگتا ہے، اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. گرل فرینڈ مطلب کوئی لڑکی ہونی چاہیے. اب بہت سارے بہانے وہ بناتا ہے، بہت سارے حربے اپناتا ہے، ہر دن نئے نئے طریقے سے بال بنا کے جاتا ہے، نئے نئے طریقے کرتے پہن کے جاتا ہے، موبائل طرح طرح کے لے کر جاتا ہے. پھر وہ لڑکی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. وہ پڑھائی لکھائی کم کرتا ہے، عشق زیادہ لڑاتا ہے. نقصانات اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزلٹ بہت کم آتا ہے، اچھا نہیں آتا. بہت سارے لڑکے فیل ہو جاتے ہیں، بہت ساری لڑکیاں کامیاب ہو جاتی ہیں. اور اس کے نقصانات جہاں ایک ساتھ تعلیم ہو رہی ہے، ہم اور آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر پڑھنے والی لڑکیاں ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے؟ 12 سال 13 سال 15 سال بچے پیدا کر رہی ہیں. ارے وہ بچے کس کے ہیں؟ بچے کس کے ہیں؟ وہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھی کے ہیں، بوائے فرینڈ کے ہیں. اب وہ عشق لڑاتے ہیں، پڑھائی لکھائی نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہوگا کہ بہت سارے اسکولوں میں امریکہ اور برطانیہ کے اندر نرسیں رکھی گئی ہیں. نرس مطلب کہ ان بچیوں کو جو ڈیلیوری ہوگی یہ نرسیں دیکھ بھال کریں گی. الحمدللہ اپنا ہندوستان جو ہے یہ تمام چیزوں سے محفوظ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ رجحان ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے اور ہمارے بچے اور بچیاں جو اس طریقے سے وہ لوگ خراب ہو رہے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سارے پڑھانے والے ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ کتنی بچیوں کو لے کر نعوذ باللہ بھاگ جاتے ہیں.
بہت ساروں کے بارے میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بہت ساری پڑھانے والیاں لیڈی ٹیچر کیا کرتی ہے، وہ اپنے کسی بچے کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت سارے غلط کام کرتی ہے۔ اسلام نے ایک ساتھ پڑھائی لکھائی کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو وہاں بھیجیں جو لڑکوں کے لیے الگ اسکول ہو اور لڑکیوں کے لیے الگ اسکول ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو ہمارے بچوں کے اخلاق سدھریں گے، ورنہ یوں ہی ہو جائیں گے جیسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کے بگڑنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے اندر دینی جذبہ کی کمی پائی جا رہی ہے۔ دینی جذبہ کی کمی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی فلمی شو ہو جائے سبھی لوگ بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے، اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرکٹ میچ ہو جائے سبھی لوگ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، کہیں کچھ پیسے وغیرہ تقسیم ہو رہے ہیں سبھی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، لیکن دینی جذبہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے اندر سے دینی جذبہ جو وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ذرا ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے، آخری دن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ذرا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے جو ساتھی ہیں برے لوگ ہیں، ان کے جن کے ساتھ وہ بچے لوگ رہتے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو جیسی سنگت ویسی رنگت، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 45، باب نمبر 45، حدیث نمبر 2628۔ انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر فحامل المسک۔ اچھے لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال تو یہ ہے، اچھے لوگوں کی مثال تو یہ ہے گویا کہ یہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ عطر بیچنے والے کے پاس آپ جائیں گے تو خوشبو آپ اس سے خرید لیں گے، یا پھر آپ کو کچھ وہ پھاہا دے دے گا جو آپ کان میں رکھ لیں گے، یا پھر آپ عطر بیچنے والے کے پاس کھڑے رہیں گے تو خوشبو آتی رہے گی۔ تو یہ مثال ہے کہ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کم سے کم اچھے آدمی ہمیں کچھ سکھلائیں گے یا ہم ان سے کچھ سیکھ لیں گے، یا پھر کم سے کم ہم برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ دھکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ لوہار کیا کرتا ہے؟ دھکنی دھوکتا ہے، اسے کچھ بنانا رہتا ہے تو اس سے کیا ہے، دھوئیں نکلتے ہیں یا پھر چنگاری نکلے گی تو کپڑے جل جائیں گے۔ تو یہ مثال ہے کہ اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم کو دھوئیں کی طرح محسوس ہوگا، مطلب ہم اس کے برے عادات سیکھتے جائیں گے اور اس کے برے اخلاق بھی ہم سیکھ لیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، جی میں تو برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں لیکن مجھے کچھ ہوتا نہیں ہے، میں غلط کام نہیں کرتا، میں کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں اور غلط کام نہ کرے یہ مشکل ہے۔ اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ بھی غلط کرنے لگیں گے، کیونکہ تربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ بدل لیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری گرل فرینڈ ہے نا، ٹھیک ہے بس دوستی کے طور پر میں نے رکھی ہے، میں اس سے کچھ بھی نہیں کرتا، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں۔ تو یہاں دیکھیے دو چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جب دو مخالف جنس ملتے ہیں، لوہا اور چمبک ملے تو کیا لوہا الگ رہے گا اور چمبک الگ رہیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لوہا چاہے گا چمبک میں سٹ جائے اور چمبک چاہے گا لوہے میں سٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایسا بنایا ہے کہ دونوں کے اندر کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے بےقرار رہتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کو جائز طریقے سے نکاح رکھا ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے جی میری گرل فرینڈ ہے نا، میں کسی لڑکی کے ساتھ گھومتا ہوں نا لیکن میں کچھ غلط کام نہیں کرتا، تو اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کہ آخر اس کی کنڈیشن کیسی ہے، دوا لینی پڑے گی۔ تو نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کل مارکیٹ کے اندر اس کے اخلاق خراب کرنے والی چیزیں آ گئی ہیں۔ آپ اسٹیشن سے نکلیں گے، دیکھیے لمبے پوسٹر فلم کے لگے ہوئے، ننگی عورتیں نیم اس کے جسم نظر آ رہے ہیں۔ یہ پوسٹر دیکھ کر ہوتا کیا ہے؟ فلمی ہیرو ہیروئن کرتے کیا ہے؟ ارے مزے تو دو آدمی لوٹتے، ہم لوگوں کا دل اس طرح دھڑکتا ہے، ہم لوگوں کا دل دھڑکتا ہے۔ میں بات بالکل کھلے مائنڈ سے کرنا چاہتا ہوں،
یہ حالت تو ایسی ہوتی ہے، نوجوان تو درکنار، دیکھیے نوجوان تو درکنار، نوجوان کو الگ رکھیے، بوڑھے آدمی کی یہ بوڑھی نس ہے نا، بوڑھی نس، اس کنڈیشن میں عورت کو دیکھ کر اس کی نس کے اندر بھی جوانی لوٹ آتی ہے، تو یہ نوجوانوں کا کیا، وہ تو بگڑیں گے ہی۔ یہ فلمیں حسن کے مقابلے ہو رہے ہیں، مس ورلڈ ہے، مس یونیورس ہے، مس انڈیا ہے، یہ سب مقابلے دنیا کے اندر کرائے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ نوجوانوں کو خراب کرنے کے یہ سب آلات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے موبائل فون آ گئے، اس میں ننگی ننگی تصویریں بار بار ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ہاں یہ سب کیا ہے؟ اخلاق کو خراب کرنے والی یہ سب چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح میگزین نکل گئی ہے، اب میگزین اٹھا اٹھا کے دیکھیے ننگی ننگی تصویریں اس کے اندر، آدمی بار بار دیتا، اخبار دیکھیے اٹھا اٹھا کے، یہ بھی چیزیں ایسی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں نوجوان تو کیا بوڑھے لوگوں کو بھی خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طریقے سے لوگوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی رکھا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب ولهم فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ کیا کہا؟ جو لوگ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ برائیاں پھیلے، کن کے درمیان؟ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، ان لوگوں کے لیے بھی دنیا کے اندر دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ولهم عذاب عظیم۔ نوجوانوں کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کل ہمارے درمیان اچھی تربیت کرنے والے لوگ کم پائے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا سمجھیے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، بھائی ہم کو کیا لینا دینا، اپنی اپنی دیکھ لو نا، مسئلہ ختم ہو گیا، اپنی اپنی دیکھو، دوسرے کو بولنے جائیں گے، کہیں ناراض ہو جائیں گے، وہ برا مان جائے گا، ارے اپنی دیکھنا بھائی، تو میرے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ برائیاں دیکھتے ہیں لیکن کرتے کیا ہے؟ اب بھائی اب میں تو کمزور ہوں، ان کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیا بولوں، خاموش رہوں گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، بھائی برائی ختم ہونی چاہیے، اچھائی آنی چاہیے۔ اب وہ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن خود ان کا گھرانہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو برائی سے روکنا نہیں چاہتے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا نہیں چاہتے، لیکن جو لوگ یہ نیک کام کر رہے ہیں ان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم اچھی تربیت کرنے والے نہیں ہوں گے ہمارے نوجوان خراب ہوں گے۔ ارے کسی کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہم کو یہ سوچ کر اصلاح کرنی ہے۔ ہم اور آپ کیا، اپنی اپنی بیٹی کو دیکھو، اپنے اپنے بیٹے کو دیکھ لو، بس اپنی اپنی سمجھ جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے درمیان، ارے مولوی صاحب کیا لگا ہے، آپ تو میری بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ میرے بیٹے پیچھے کے پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیے ذرا نظر رکھیے اپنی بیٹی پر، کسی کے ساتھ وہ آنکھ لڑا رہی ہے۔ کیا میاں جی، بڑے میاں، میری بیٹی آپ کو نظر آئی، کیا ہو گیا، پرانی دشمنی آپ نکالنا چاہتے ہیں؟ ذرا آپ اپنے بیٹے کی طرف دھیان دیجئے۔ ارے کیا ہوا، جب بھی دیکھو آپ ہمارے بیٹے ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہیں اور کوئی ملا نہیں کیا؟ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں ہمارے درمیان۔ تو جب ایسے لوگ پائے جائیں گے تو نوجوانوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو نوجوانوں کو بگاڑنے میں ہم تمام لوگوں کا ہاتھ ہے، مانیے یا نہ مانیے، نوجوانوں کو بگاڑنے میں ہم تمام لوگوں کا ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا سمجھانے کا، آج ہمارا انداز بھی کچھ بدل جاتا۔ وہ کیا؟ دیکھتے نا کسی کے اندر برائی پائی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح نہیں کریں گے، بھئی اس کی اصلاح کرنا، بیٹھنا، دیکھیے آپ کے اندر یہ غلط چیز پائی جا رہی ہے، چپکے سے لے جا کے بات کرنا ہے، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتے رہیں گے۔ کتنے لوگ تنقید کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو حقیر سمجھو، بہت گھٹیا آدمی ہے، صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ اگر اس نیت سے تنقید کرتے ہیں تو ایسی تربیت صحیح نہیں ہے۔ تنقید کرنا اصلاح کے لیے، تاکہ ہم کو برائی سے نفرت ہے، انسان سے نفرت نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ انسان سے نفرت کرتے ہیں، برائی سے نفرت نہیں کرتے۔ اس جملے پر غور کیجیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟
برائی سے نفرت کرنے کے علاوہ انسان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہم کو انسان سے نفرت نہیں کرنا ہے، برائی سے نفرت کرنی ہے۔ تو جب ہمارے نوجوان کے اندر یہ برائی پائی جائے گی اور ہم اس نوجوان ہی کو چھوڑ دیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، اور اس طریقے سے ہمارے نوجوان خراب ہو جائیں گے۔ تربیت کا انداز سیکھنا ہو تو سیکھیے کن سے؟ لقمان علیہ السلام سے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک پڑھیے۔ 7 آیتیں ہم لوگوں کے لیے بہترین آیتیں ہیں۔ کیا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو پارٹنر نہ بنانا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس میں انداز دیکھیے بات کرنے کا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ آج کل ہم لوگ اگر اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں تو کس طریقے سے بلا، ارے ادھر آ، اے چل ادھر آ، یعنی ہمارے بلانے کا بھی انداز غلط ہے، پھر یہی بچے وہی چیز سیکھتے ہیں۔ کیا پیارا انداز ہے لقمان علیہ السلام کا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آگے آیت نمبر 16 میں، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 16